آج 10 محرم یعنی یوم عاشوراء اور سب سے اچھا دن یعنی جمعہ کا وہ بڑا اور پاک دن ہے جس کی عبادت جس کا ہر ایک پل پورے سال کے دنوں سے بہتر ہے۔ آج کی اس مبارک رات اور آج کے اس نورانی دن میں جو کوئی بھی صرف ایک بار وضو کر کے یہ خاص عمل کر لیتا ہے، خدا کی قسم جو نعمت، جو کامیابی، جو خوشیاں آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکیں، وہ اسی ایک دن اور رات کے صدقے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائیں گی۔ سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عاشوراء کا دن اور جمعہ کی برکت، یہ وہ میل ہے جو صدیوں بعد قسمت والے کو ملتا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ قسمت بدلنے والا بڑا سنہری موقع ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال رو رو کر دعائیں مانگتے رہو گے، وہ برکت نہیں ملے گی جو آج کے صرف چند منٹ اس کام کو کرنے سے مل جائے گی۔ آج خدا کے خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جو آج کے دن مانگ لے گا وہ پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلے گا۔ اس کی نسلیں تک امیر اور غنی ہو جائیں گی۔ کہ آپ کے سر پر قرضے کا بوجھ ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، رزق کی تنگی نے آپ کو پریشان رکھا ہے، یا پھر کوئی ایسی خواہش جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی لیکن ہر دروازہ بند ملتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کا دن مانگنے کا دن۔ اگر آپ اپنی ہر دعا کو فوراً قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر مصیبت اور رکاوٹ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، خدا کے سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو اس کام کو پکے ارادے کے ساتھ شروع کریں۔ آج کی ویڈیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ ان نفل نماز کو پڑھنے کا ایک بے حد آسان اور خاص طریقہ ہے جو میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ کون سی صورت پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، سب کچھ ایک ایک سٹیپ سے بتاؤں گا تاکہ آج کے دن کی ایک برکت بھی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ محرم کا یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنا مہینہ کہا۔ حدیث کی روشنی میں عزت اور حفاظت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر یوم عاشوراء 10 محرم کا دن، اس کی بڑائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس دن خدا کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آج تک اگر آپ کی زندگی سے دکھ، غم، تکلیفیں، پریشانیاں گزر رہی ہیں، اگر آپ ابھی بھی اسلامی سال کی برکتوں سے محروم ہیں، تو آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی ضرورت پوری نہیں ہو سکی، تو دل کو چھوٹا مت کریں۔ خدا نے آپ کو آج کا یہ خاص دن اور خاص رات اسی لیے نصیب فرمائی ہے تاکہ آپ اپنی قسمت کو بدل سکیں۔ بس صرف ایک بار میرے کہنے پر ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس بڑے دن کی برکت سے آپ کے برسوں پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے رزق کے بند دروازے اچانک کھل جائیں گے، ہر اس پریشانی اور بلا سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ آپ کے دل کو وہ سکون اور اطمینان ملے گا جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کی کہہ رہا ہوں کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ یہ دن گزر گیا تو سمجھے ہاتھ آئی ہوئی قسمت نکل گئی۔ ایک ایسا روشنی کا گرانہ جو آپ کو ہر طرح کے جادو ٹونے، بری نظر، دشمن کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ اگر آپ پیسوں کی تنگی سے تنگ ہیں یا بیماروں نے گھیر رکھا ہے تو آج کا یہ کام آپ کے لیے ایک بچاؤ کی ڈال بن کر کھڑا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کام کو کرنے کا صحیح اور خاص طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا۔ 4 رکعت نفل نماز، اسے آپ نے ایک ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ ان 2 رکعتوں کے اندر نیت کس طرح کرنی ہے، کون کون سی صورت پڑھنی ہے، ان صورت کو صحیح طریقے سے اور کس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، خدا کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے زمین پر اتر آئیں۔ اس کے فوراً بعد وہ کون سے خاص نام اور وظائف کرنے ہیں جو آپ کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنے ہیں۔ اس پوری ترتیب کو آپ نے بہت توجہ اور دھیان سے سننا ہے، اس ویڈیو کا ایک حصہ بھی نہیں چھوڑنا تاکہ اس مبارک دن کی کوئی بھی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ میرے دوستو، اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مبارک کام کا پورا ایک ایک طریقہ بتانا شروع کروں، ایک بہت خوشخبری والی بات آپ کو بتانی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر سال 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے اس مبارک پاک اور برکت والے دن ہمارے اس چینل پر ایک خاص دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بڑی دعا میں پورے ملک اور دنیا بھر سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ سچے دل کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دن کی برکت سے اس خاص دعا میں شامل ہونے والے بے شمار لوگوں کی جولی خدا نے خوشیوں سے بھر دی۔ کسی کی پیسوں کی تنگی حل ہو گئی، کسی کا برسوں پرانا قرضہ اتر گیا، تو کسی کی رکی ہوئی شادی کے راستے بن گئے۔ اگر آپ بھی آج اس سنہرے موقع پر ہماری اس خاص اور پاک دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پورے سچے دل کے ساتھ آپ کا نام لے کر
آپ کے مقصد کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام لازمی کرنا ہے۔ اس برکت والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کی شرط بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں بہت ادب اور پیار کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھیے، ہماری اس محفل میں برکت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کرنا ہے اور اپنے دوست یار رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی آج کے اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آپ نے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنا پورا نام اور آپ کا جو بھی مقصد یا پریشانی ہے اسے صاف صاف لفظوں میں لکھنا ہے۔ جب آپ اپنا نام اور مقصد لکھیں گے تو ہماری پوری ٹیم ان تمام ناموں کو نوٹ کرے گی اور آج کی اس خاص عبادت کے بعد یوم عاشوراء کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں آپ کے لیے آپ کا نام لے کر رو رو کر خاص دعا کی جائے گی۔ خدا کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، زندگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی ہر مشکل میں جیت اور کامیابی پائیں گے۔ ابھی درود پاک پڑھیں، ویڈیو کو لائک اور اپنا کومنٹ لازمی کریں۔ میرے دوستو، اب بہت دھیان اور سچے دل کے ساتھ اس بڑی نماز کا طریقہ سمجھیں۔ آج 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا یہ مبارک اور بڑا قبولیت کا وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنی ساری مصروفیت کو ایک طرف رکھ کر اگر اس تحفے کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ بہت خاص ہیں، انہیں دھیان میں رکھیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز ثواب پہنچانے کے لیے، کربلا کے شہیدوں اور اہل بیت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ ہمارے تمام کاموں کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ جب آپ اس عبادت کا ثواب کربلا کے سلطان حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس نماز کی طاقت آسمانوں پر دھوم مچاتی ہے۔ اللہ پاک حضرت امام اور اہل بیت کے اس پاک واسطے سے آپ کی دنیا کی بڑی ضرورت جو عقل کے مطابق ناممکن لگتی ہے، اسے بھی اپنی قدرت سے فوراً پورا کرتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد جب آپ سبحانک اللہم پڑھ لیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے خاص سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس سورت کو آج کے دن پڑھنے کا ایک ایسا راز اور ایسی گنتی ہے جسے سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو اس سورت کو 3 بار پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج 10 محرم یوم عاشوراء کے سب سے افضل دن پر اس پاک سورت کو پڑھنے کی برکت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دن اس سورت کی ایک ایک آیت آپ کے لیے جنت میں ایک بڑا اور شاندار محل بناتی ہے، آپ کو شیطان کے شر سے ایک لوہے کی ڈال کی طرح محفوظ کرتی ہے، آپ کے پورے گھر کو خدا کی رحمت سے گھیر لیتی ہے۔ بزرگوں کا سچا واقعہ ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ غریب اور مفلس تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، قرض داروں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہو کر ایک بڑے بزرگ کی خدمت میں گئے، اپنی تباہی کا رونا رویا۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا دنیا کے سارے دروازے چھوڑ دے، اس پاک دن پر سورہ اخلاص کا یہ طریقہ پڑھ لے۔ اس شخص نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ چند ہی دنوں میں قسمت نے ایسی کروٹ لی کہ اس کی رزق کے راستے غیب سے بننے لگے، سارا قرضہ اتر گیا۔ جو شخص کل تک دانے دانے کو ترس رہا تھا، اللہ نے اسے اپنے خزانے سے اتنا امیر کر دیا کہ اس کے دشمن حیران رہ گئے۔ اس بزرگ نے اسے اس نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں پھر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 10 محرم کا دن، 10 کی یہ مبارک گنتی آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لے کر آئے گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ یہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے، آپ کا آدھا کام پورا ہو گیا۔ لیکن اس کا اثر آپ ایک اور بڑے واقعے سے لگائیں۔ ایک زمانے میں بہت پرہیزگار انسان کا انتقال ہوا۔ جب لوگوں نے اسے خواب میں چمکدار نورانی لباس اور جنت کے اونچے مقام پر دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا تھا سورہ اخلاص سے ایسی محبت تھی کہ میں سورت کو بار بار پڑھتا تھا۔ آج اس سورت کی پاک محبت مجھے جنت کے اونچے مقام پر لے آئی۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آ رہے، میاں بیوی میں جھگڑا اور نفرت چل رہی ہے، یا دشمنوں نے آپ پر کوئی جادو کروا دیا ہے، آپ کے کاروبار کو بند کیا ہے، تمام بیماریوں، مشکلات، رکاوٹوں کے خاتمے کا دن ہے۔
اہل بیت کے پاک واسطے سے آج جو مانگا جائے وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ پہلے 2 رکعت کا طریقہ یہ تھا، اب اس کے فوراً بعد اگلے 2 رکعت نفل ایک بہت خاص طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اب بغیر وقت ضائع کیے 2 رکعت نفل کا تحفہ قبول کرنے کے بعد اب ہم اس مبارک عبادت کے چھپے ہوئے اور سنہری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جسے خاص اضافہ کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل آپ کی قسمت پر آخری اور سب سے مضبوط مہر لگانے جا رہے ہیں۔ اس دوسرے حصے کے اندر ایک ایسی روشنی کی قدرت کا نظارہ دیکھیں گے جو آپ کے پورے بدن کے اندر ایک روحانی سکون پیدا کرے گی۔ اگلے 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نیت کے الفاظ بہت آسان ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء جمعہ کے دن جب آپ اس نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کے دماغ اور دل میں جو بھی خواہش ہو، جو بھی ضرورت اور حاجت ہو، پہاڑ جتنی بڑی پیسوں کی تنگی ہو، برسوں پرانی کوئی تمنا جس کے آگے دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ ضرورت ہر حال میں ہر قیمت پر پوری ہو جائے گی۔ آج کے دن اس نماز کے اندر خدا نے 2 بڑی طاقتوں کا ایک ایسا جوڑ رکھا ہے جو آسمان کے دروازوں کو چیر کر آپ کی دعا کو قبولیت کے درجے پر لے جاتا ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص۔ اب بہت توجہ کے ساتھ اس سنہری طریقے کو سمجھیں۔ پہلی رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پورے قرآن کی سب سے اچھی اور طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حدیث مبارکہ کا سچا سبق ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہمارے نبی نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی، تمہارے نزدیک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ ابو منظر، تجھے تیرا علم مبارک ہو، اس پاک آیت کو قرآن کی سردار کہا گیا۔ جب آپ یوم عاشوراء کے اس برکت والے دن پر سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو خدا کے فرشتوں کا ایک خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، جو آپ کے آس پاس جادو ٹونے، بری نظر چلنے والوں کے شر کے خلاف ایک ایسی بڑی لوہے کی ڈال کھڑی کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اس آیت کا ایک بار پڑھنا عام دنوں کے ہزاروں بار پڑھنے سے بہتر ہے۔ پہلی رکعت میں جب آپ ایک بار آیت الکرسی پوری پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کی تعداد کو بدلنا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو دین کی بات کے مطابق آپ کو پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 10 محرم کے صدقے یہ 3 بار پڑھنا آپ کو 70 قرآن کے برابر ثواب کا حقدار بناتا ہے۔ جب آپ رکوع اور سجدے پورے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں 3 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنی نماز کو آگے بڑھائیں۔ آیت الکرسی خدا کی حفاظت اور قدرت کا خزانہ ہے۔ سورہ اخلاص خدا کے ایک ہونے اور محبت کا نچوڑ ہے۔ جب یہ دونوں بڑی طاقتیں 10 محرم یوم عاشوراء سب سے اچھے دن جمعہ کے دن ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو بندہ زمین پر بیٹھ کر جولی پھیلاتا ہے، آسمان سے اس کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیریں گے تو نماز کے دونوں حصے پورے ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ آخری اور انعام والا حصہ ہے جس کے بغیر یہ کام ادھورا ہے۔ میرے دوستو، آپ ان نفل نمازوں سے سلام پھیر لیں۔ آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہلنا، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنے آپ کو بالکل عاجز بنا کر خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ اب وہ خاص انعام والا وقت شروع ہو چکا ہے جہاں آسمان سے پاک برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس مبارک جگہ پر بیٹھے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنی زبان پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ دین کی بات اور روحانی فائدے کے مطابق 10 محرم یوم عاشوراء سب سے اچھے دن جمعہ کے اس بڑے دن جس زبان پر پہلا کلمہ نکلتا ہے، اللہ اس کی قسمت میں ایسی رونق پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اس کی آنے والی نسلیں اور اولاد ہمیشہ کے لیے امیر اور غنی ہو جاتی ہے۔ ان کے گھروں سے غریبی اور مفلسی دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ سب سے اچھا دن رات مانگنے کا وقت ہے، رد ہونے کا نہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، برسوں سے گود خالی ہے، اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، حضرت ذکر علیہ السلام کے اس پاک واسطے کو یاد کریں جن کے بڑھاپے میں دعا رد نہیں ہوئے۔ خدا کے سامنے روتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے جولی پھیلائیں۔ بے روزگار ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، رزق کی تنگی نے گھر میں پریشانیاں کھڑی کی ہیں، تو آج اس پروردگار سے
سچائی کے ساتھ روزگار مانگے، جس کے خزانے بے حساب ہے۔ حدیث مبارکہ کا سچا سبق ہمارے سامنے ہے۔ ہماری نبی نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر روزے کو کھلا کرتا ہے، اللہ پورا سال اس کی روزی میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آج اپنی ہر بڑی سے بڑی ضرورت کو خدا کے سامنے رکھیں، چاہے وہ بیماریوں کی شفا ہو، دشمن سے نجات ہو، یا رکی ہوئی شادیوں کا مسئلہ ہو۔ آج ہر دعا ہر حال میں قبول ہو کر رہے گی۔ ابھی کے بھی اپنی نیت کو اچھا کریں، پکا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ سب سے بڑا ہے لکھیں، اللہ اکبر لکھیں۔ جب آپ اللہ کی بڑائی کمنٹ پہ کرتے ہیں تو آپ کا یقین آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ اب آپ نے اس برکت والے کلمے کو پورے 10 بار پڑھ کر اپنی دعا کی طرف بڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پورا 10 بار اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد اب آپ نے اس بڑے اور چھپے ہوئے راز کی طرف بڑھنا ہے۔ 10 محرم یوم عاشوراء اور سب سے اچھے دن جمعہ کے اس بڑے دن کا سب سے بڑا معجزہ، یہ ایک ایسا برکت والا کلمہ اور خاص راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جب آپ اس مبارک دن پر پہلے کلمے کے فوراً بعد اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو آسمان پر ایک عجیب ہلچل ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں، یہ پوری دنیا کی طاقتوں کا نچوڑ ہے، خدا کی بڑی قدرت کا سچا اقرار ہے۔ صحیح مسلم کی ان پاک روایتوں سے ملتا ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں خزانہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں خزانہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جو کلمہ جنت کا خزانہ ہو، جب اسے یوم عاشوراء کے خاص دن پڑھا جائے تو یہ آپ کے دکھوں، تکلیفوں، پیسے کی تنگی کے خلاف ایک ایسے طاقتور اور لوہے کی دیوار کھڑی کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت یا دشمن کا جادو توڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات ہمارے نبی سے گزارش کی کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ جب پوچھا گیا کہ جنت کے پودے کیا ہیں تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 محرم کے صدقے یہ پاک کلمہ آپ کے گھر سے ہر آفت، ہر بیماری، ہر غم، ہر طرح کے قرضے کے بوجھ کو جڑ سے ختم کرے گا۔ آپ کا گھر خدا کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بڑے اور چھپے ہوئے راز کو آپ نے زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا۔ اس پاک کلمے کو آپ نے توجہ کے ساتھ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے ہی آپ کا یہ عمل خدا کے سامنے قبول ہو جائے گا، اور اس بڑے تحفے کے ملنے پر ابھی کے بھی خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیں۔ جب آپ دل سے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں گے تو خدا آپ کی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ میرے دوستو، پہلا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد اب آپ نے اس بڑے وظیفے کے سب سے طاقتور اور آخری حصے کی طرف بڑھنا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹا کر آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ اب آپ نے جو اپنی زبان سے بہت رو رو کر سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 10 محرم یوم عاشوراء اور سب سے اچھے دن، اس بڑے دن پر استغفار پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ مبارک دن ہے جہاں خدا اپنی مخلوق پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ جب آپ اس قبولیت کے وقت میں سچی توبہ کرتے ہیں، آپ کے برسوں پرانی گناہوں کا میل اتر جاتی ہے۔ جب گناہوں کی نحوست ختم ہوتی ہے تو اچانک انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ برسوں سے رکی ہوئی ترقی، ٹھپ پڑا کاروبار، روزی جو اصل میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، وہ استغفار کی طاقت سے ایک جھٹکے میں کھل جاتی ہے۔ اس بات اور توبہ کی فضیلت کا سچا واقعہ قرآن کریم کی سورہ نور سے ملتا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، وہ تم پر آسمان سے تیز بارش برسائے گا، مال اور دولت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغ لگائے گا، نہریں بہا دے گا۔ اس پاک اسلامی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ استغفار کو اپناتا ہے، خدا اس کی پیسوں کی تنگی کو آسان کر کے بے پناہ روزی اور اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ حدیث میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ 10 محرم کے صدقے اہل بیت کے پاک واسطے سے جب آپ سچی توبہ کریں گے، آپ کی ہر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ بڑے تحفے پر آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے گا۔ کمنٹ پہ الحمدللہ لازمی لکھیں، دل سے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اس پاک وظیفے کو آپ نے بہت توجہ کے ساتھ صرف 21 بار پڑھنا ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے۔ میرے دوستو، اب اس بڑے اور برکت والے عمل کو
اس بڑے آخری راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، جسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ جب آپ نماز، کلمہ اور استغفار کا یہ روشنی والا وظیفہ پورا کر لیں تو آخر میں پورے سچے دل کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء اور سب سے اچھے دن جمعہ کے اس برکت والے دن پر یہ خاص کام آپ کے لیے خدا کی رحمت کا آخری اور سب سے طاقتور دروازہ ہے۔ اس پاک دن پر اس خاص صورت کو آخر میں پڑھنا اس لیے لازم ہے کیونکہ یہ خدا کے ایک ہونے کا سب سے پسندیدہ اقرار ہے۔ آج کے اس بڑے دن پر دنیا کے سارے کام چھوڑ کر یہ کام ہر حال میں لازمی کرنا ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اس بڑی صورت کی برکت کا سچا واقعہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کی یہ محبت اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور جب 10 محرم یوم عاشوراء کے سب سے اچھے دن پر جب خدا کے سامنے ساری دنیا جھکی ہوتی ہے، آپ اس لاڈلی صورت کو پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور قبولیت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بزرگوں اور اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ آج 10 محرم کے اس خاص دن جو کوئی بھی اس پاک صورت کو صرف 21 بار پڑھتا ہے، 21 حاجتیں مرادیں بھی لے کر بیٹھے تو اس کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ اس پاک صورت کو پڑھیں تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں رو رو کر جب آپ یہ صورت پڑھیں گے تو آسمانوں کا مالک آپ کی جولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس خاص حصے میں آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے ہی آپ کا یہ کام خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ دل سے اللہ کے نبی اور اس کے پاک گرانے یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کے سچے ساتھی ہیں تو ابھی کبھی کومنٹ سیکشن میں ان سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس برکت والے کام کو پورا کر کے خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں۔